السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، سورۃ قاف کی ابتدائی آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی مکی زندگی میں یعنی مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی تھی۔ اس سورت کی 45 آیات مبارکہ ہیں اور قرآن مجید کی جو 7 منزلیں معروف ہیں، 7ویں منزل کا آغاز اور ابتدا اسی سورت قاف سے ہوتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر عیدین کی نماز میں، کبھی کبھار جمعے کی نماز میں اور جمعے کے خطبات کے دوران اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے، اس کے مطابق خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس سورت میں جو مضامین اور جو موضوعات، جو احکام اور جو مسائل اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، ان سے آپ خبردار فرماتے، ان کی تعلیم اور ان کی تلقین فرماتے۔ بڑے المیے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سورت یوسف کے خطبات اور اس کے دروس کے بارے میں بڑے نمایاں اشتہار چھپتے کہ آج سے ہمارے مولانا صاحب سورت یوسف کا درس ارشاد فرمائیں گے، اس پہ خطبے ارشاد فرمائیں گے، سورہ یوسف کی تفہیم اور تفسیر بیان کریں گے۔ مگر جس سورت کی تعلیم اور جس کی تفسیر و تفہیم خطبات میں خود نبی علیہ السلام بیان کرتے رہے، شاید کوئی اللہ کا بندہ اس کو موضوع سخن بناتا ہو
اور اپنے دروس اور اپنے خطبات میں اس کی تفہیم اور اس کی تفسیر سامعین کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورۃ یوسف کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف عورتوں کو سورۃ یوسف کی تعلیم اور اس کی تدریس سے گریز کرتے تھے، سورۃ یوسف کی۔ لیکن کتنے علمیے کی بات ہے کہ ہمارے خطبات وہ اکثر و بیشتر اپنا موضوع سخنی سورۃ یوسف کو بناتے۔ جو نبی علیہ السلام کے خطبات کا موضوع سورت بنتی تھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، آپ کے اسوہ کے مطابق اس سورت کی تفہیم اور تفسیر کا باقاعدہ خطبات اور دروس میں اہتمام کیا جائے۔ کچھ ساتھیوں کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسی سورت کے حوالے سے میں نے چند خطبات آپ کے سامنے، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ایک وقت گزر جانے کے بعد دوبارہ اسی سورت کو آج کے خطبے سے میں موضوع بنا رہا ہوں، اور اس کے ایک تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ اگر آپ تشریف لائیں گے اور سنیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر اس کا کیا راز تھا کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اکثر و بیشتر اپنے خطبے کا موضوع بنایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو واقد رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں اور سنن اربعہ میں یہ روایت ہے کہ ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابو واقد یہ بتلائیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العید، بتلاؤ بھرا وہ کون سی صورتیں تھیں جو نبی علیہ السلام عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے؟ قال بقاف واقتربت الساعہ، قال بقاف واقتربت الساعہ۔ حضرت ابو واقد رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز میں، عید کے دوران آپ یہی سورت قاف اور اقتربت الساعہ یہ سورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پڑوس میں، آپ کے ننیال کے رشتہ داروں میں ایک صحابی کا نام حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان یہ نبی علیہ السلام کے پڑوس میں تھے، بلکہ ایک ہی تندور سے نبی علیہ السلام اور حارثہ بن نعمان اور ان کے اہل خانہ ایک ہی تندور سے روٹی پکایا کرتے تھے۔ جس طرح دیہات میں ہوتا ہے، ایک تنور سے اڑوس پڑوس کے قریبی اڑوس پڑوس کے افراد اور عورتیں آ کے وہاں کھانا پکا لیتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، بالکل اسی طرح حارثہ بن نعمان اور نبی علیہ السلام کا تنور سانجا تھا، یکساں تھا، برابر تھا۔ دونوں گھرانے اس تنور سے روٹی پکایا کرتے تھے، اور حارثہ بن نعمان کا تعلق نبی علیہ السلام کے ننیال خاندان سے بنو نجار سے تھا۔ یہ وہی بنو نجار ہیں کہ جن کے پاس آ کے مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ ہجرت جب فرمائی، راستے میں آتے ہوئے قباء سے بہت سے قبائل اور سرداروں نے نبی علیہ السلام کو خوش آمدید کہا اور اپنے ہاں ٹھہرنے اور اپنے ہاں قیام کرنے کی دعوت دی، مگر نبی علیہ السلام نے اسے قبول نہ فرمایا۔ بالآخر اللہ ذوالجلال والاکرام کی خواہش کے مطابق، نبی علیہ السلام کی پسند کے مطابق، یوں کہہ لیجئے کہ بنو نجار کے ہاں آ کے وہ اونٹنی
جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہا معمورہ، اس کو تو اللہ کا حکم ہو چکا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی ہم بھی وہاں ڈیرا ڈال لیں گے۔ چنانچہ بنو نجار کے ہاں آ کے اونٹنی ٹھہری، اور اس جگہ آج تو مسجد نبوی بڑی وسیع ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے دور مبارک کا سارا مدینہ آج مسجد نبوی بنا ہوا ہے، لیکن جہاں اصل مسجد نبوی تھی وہاں اس کے دروازے پہ آ کے یہ اونٹنی بیٹھی، اور وہ جگہ اسی بنو نجار کی تھی جو عبد المطلب کے ماموں کا تعلق اسی، یعنی ان کی والدہ کی طرف سے عبد المطلب کے ماموں، ان کا تعلق کن سے تھا؟ بنو نجار کے ساتھ تھا۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا نہالی رشتہ انہی بنو نجار کے ساتھ تھا، یعنی دادا رشتہ وہ تو بنو ہاشم سے تھا، لیکن ننہال کا رشتہ والدہ کی طرف سے وہ کس طرف جاتا ہے؟ بنو نجار کی طرف۔ تو یہ حارثہ بن نعمان یہ بھی بنو نجار کے فرد تھے، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے ہی۔ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، بعد کے غزوات میں بھی وہ شریک ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، جنت میں گیا ہوں۔ دخلت الجنہ فسمعت قراءۃ، جنت میں میں داخل ہوا تو میں کیا سن رہا ہوں کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ جس طرح ایک حدیث آپ نے سنی ہے نا معروف، کہ جنت میں گیا اور میں نے پوچھا بلال یہ کیا بات ہے کہ جناب تیری جوتیوں کی آواز میں نے اپنے آگے جنت میں سنی۔ بالکل اسی طرح میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کیا سنا کہ جی ایک فرد، ایک ساتھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ فقیل علی، مجھے کہا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فقال کذالکم البر وکان برا بامہ، کذالک البر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا یہی اجر ملتا ہے، صلہ رحمی کا، والدین سے حسن سلوک کا یہی جنت صلہ ملتا ہے۔ وَكَانَ بِرًّا بِأُمِّهِ، اپنی والدہ سے انتہائی زیادہ پیار، محبت اور حسن سلوک کا مظاہرہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ گویا والدہ سے حسن سلوک کے نتیجے میں نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہ اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یہی نعمان ہے، حارثہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يناجي رجلا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ السلام ایک ساتھی سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فجلس ولم يسلم، فرماتے ہیں کہ حارثہ بیٹھ گئے ایک طرف ہو کے خاموشی سے، اور سلام بھی نہ لیا، السلام علیکم نہ کہا۔ اب اتفاق کی بات دیکھیے کہ وہ جس کو وہ آدمی سمجھ رہے تھے کہ یہ آدمی بیٹھا ہے، وہ آدمی نہیں تھا، حقیقت میں جبرائیل امین تھے، وہ جبرائیل تھے۔ تو جبرائیل نے کہا اما انہو لو سلم لرددنا علیہ، کہ اگر یہ سلام کہتا تو ہم اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہتے۔ یہ بات جبرائیل نے کہی۔ فقال لجبرائیل هل تعرفه، نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل آپ حارثہ کو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فقال، جبرائیل نے کہا نام ہاں میں حارثہ کو جانتا ہوں، اور کہا ھذا من الثمانین الذین صبروا یوم حنین، یہ ان 8 خوش نصیبوں میں ایک ہے جو غزوہ حنین میں ثابت قدم رہے تھے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں کہ غزوہ حنین میں کیا کیفیت تھی۔ جب سب صحابہ تتر بتر ہو گئے، نبی علیہ السلام نے گھوڑے سے اتر کے خود میدان میں اٹھے
اور فرمایا انا ابن عبد المطلب انا النبی ولا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس طرح آواز دی اور صحابہ کرام جو تتر بتر تھے وہ پھر جمع ہونے شروع ہوئے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ حادثہ تو ان 8 افراد میں ہے جو نبی علیہ السلام کے ارد گرد ثابت قدم رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الذین صبروا یوم حنین رزقهم اللہ ورزق اولادهم علی الجنۃ فی الجنہ۔ اللہ ذوالجلال نے ان کے بارے میں بھی، ان کی اولاد کے بارے میں بھی جنت پہ جنت لکھ دی ہے، ان کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی جنت پہ جنت لکھ دی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حافظ ابن حجر نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ مررت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ جبرائیل۔ حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اتفاق کی بات یہ کہ اس روز بھی جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فسلمت علیہ، تو میں نے ان پہ سلام کہا، تو میں نے ان کو سلام کہا۔ فقال فلما رجعت قال هل رأيت الذي كان معي قال نعم۔ جب میں واپس لوٹنے لگا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، حارثہ تو آیا تھا، میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور تو نے سلام کہا، تو اس آدمی کو جانتا ہے کہ وہ کون تھا؟ میں نے کہا ہاں، انہو جبرائیل، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آپ سے باتیں کرنے والے جبرائیل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال انہو جبرائیل وقال رد علیک السلام، وقد رد علیک السلام، جب تو نے کہا نا السلام علیکم، میں نے ہی نہیں اور جبرائیل نے بھی کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جبرائیل نے بھی تمہارے سلام کا جواب دیا۔ یہ ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اندازہ کریں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو سلام کے ہیں اور جبرائیل ان کے سلام کا جواب دے۔ لیکن اس سے بھی آگے دیکھیے، وہ بھی ہے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری طرف سے عائشہ کو سلام کہیے، میں تو انہیں نظر نہیں آتا لیکن میری طرف سے عائشہ کو سلام کہیے۔ ان میں خدیجۃ الکبریٰ کے کیا کہنے، صحیح بخاری میں ہے کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا حضور عائشہ اب خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ آ رہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام پیش کیجیے۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے سلام بھیجا ہے خدیجۃ الکبریٰ کو، میری طرف سے بھی سلام کہیے خدیجہ کو۔ کیا وہ نفوس قدسیہ تھے جن کو فرشتے بھی اور اللہ ذوالجلال بھی جن کو سلام بھیجتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان خوش نصیبوں میں ایک حارثہ بن نعمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلام کہتے، جبرائیل سلام کا جواب دیتے۔ آپ اندازہ کریں کہ آخری عمر میں یہ نابینے ہو گئے تھے، بات آئی ہے تو یہ بھی سنیے، آخری عمر میں یہی حارثہ نابینے ہو گئے تھے، اور جہاں گھر میں وہ نماز پڑھتے تھے وہاں اکثر و بیشتر ٹھہرتے بھی وہی، بیٹھتے بھی وہی، اور وہاں سے لے کے دروازے تک انہوں نے ایک رسی لٹکا رکھی تھی۔ جیسے آپ سیڑھیوں سے اترنے کے لیے یہ رسی باندھ دیتے ہیں، لوہے کی گرل لگا دیتے ہیں تاکہ ہاتھ سے پکڑ کے نیچے اترنا اوپر آنا آسان رہے، انہوں نے دروازے تک پہنچنے کے لیے رسی لگا دی تھی، لگا رکھی تھی۔ اب کیا ہوتا، فکان اذا جاء المسکین، اذا جاء مسکین، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی حاجت مند آتا، دروازے پہ آ کے صدا کرتا تو یہ اپنی تھیلی سے، جہاں پیسے ہوتے ہیں جس کو آج آپ پرس کہتے ہیں، اپنی تھیلی سے پیسے لیتے اور رسی کو ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ جا کے مسکین کو آپ پیسے دیتے، خود پیسے دیتے۔ اہل خانہ وہ سب کہتے، وہ کہتے یقولون نحن
नकफी का कि हम जो है किस लिए हम घर हैं, साइल आया है हमें कह दिया होता, हमें हुक्म फरमाया होता, हम पैसे जाके उसको दे देते। आप पीराना साली में नाबीना होने के बावजूद तकलीफ करके रस्सी का सहारा लेके दरवाजे पे पहुंचते हैं और साइल को देते हैं पैसे। फरमाने लगे समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मुनाविलतुल मिस्कीन तक़ी मसारि अस्सू। मैं ये क्यों करता हूं, ये तकलीफ क्यों उठाता हूं? अल्लाह अकबर, गौर कीजिए भाइयों, मैं तकलीफ क्यों उठाता हूं? खुद जाके दरवाजे में साइल के साथ ताउन और उससे मदद इसलिए करता हूं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि जो आदमी मिस्कीन को पैसे देता है अल्लाह उसको बुरी मौत से बचाते हैं। जो पैसे फकीर और साइल को देता है खुद जाके, अल्लाह उसको बुरी मौत से बचाते हैं। और कुजा वो जो बदरी है, और कीजिए वो बदरी भी है, नबी अलैहिस्सलाम से की बशारत से वो जन्नती भी है, लेकिन इन तमाम बशारतों के बावजूद आखिरी उम्र में फिर ये खटका लगा हुआ है कि हमें ईमान पे मौत आ जाए, हमें ईमान पे मौत नसीब हो जाए, मौत के वक्त किल्फतें और तकलीफें ना बर्दाश्त करनी पड़े, बुरी मौत से अल्लाह जुल जलाल हमें बचा दे। ये थे सहाबाए किराम। आज हम कुछ ना करने के बावजूद बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि जन्नत तो हमारे ही लिए है, अल्लाह ने हमारे लिए ही बनाई है जन्नत, और जिनको अल्लाह जुल जलाल ने और अल्लाह के नबी ने जन्नती ठहराया, अपनी रजा का जिनको आर्डर और हुक्म अल्लाह जुल जलाल ने सुना दिया और एक बार नहीं कई बार कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो फिर भी अपने अंजाम से बेखौफ ना थे बल्कि खौफ महसूस करते, डरते थे। लेकिन आज तो हमारे दिलों से अल्लाह का डर ही निकल गया है, आखिरत की फिक्र ही निकल गई है, बुरी मौत से बचने का कोई दायिया ही बाकी नहीं रहा। अल्लाह ही हमें समझ अता फरमाए। ये तो हाल ही ये है कि जिससे कोई नबी भी महफूज नहीं, कोई वली क्या, सहाबी क्या, नबी भी इससे बेनियाज नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्श, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्श, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। हम जब भी जनाजा पढ़ते हैं उसमें यह दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फअहयही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये है नबी अलैहिस्सलाम की सिखलाई हुई दुआ। तो भाइयों, यही नोमान बिन हारसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी उम्मे हशाम बिनते हारसा, उम्मे हशाम बिनते हारसा, वो फरमाती है जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि काना तन्नूरुना व तन्नूरु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद, कि हमारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तनूर एक ही था। वमा हफिज़तु काफ वल कुरानिल मजीद इल्ला मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कीजिए, वमा हफिज़तु काफ वल कुरानिल मजीद इल्ला मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने ये सूरत काफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से याद की है, नबी अलैहिस्सलाम की पढ़ाई हुई, सुनाई हुई। कैसे? फरमाती है काना यक़राउहा कुल्ल यौमिन जुमअतिन अलल मिंबर इज़ा ख़तबन नास, के जुमे के रोज जब नबी अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते तो ये सूरत तिलावत किया करते। इसकी आयात, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा वो जरूर तिलावत करते और इसके मसाइल और इसके मुतालिका बातें बतलाते। इससे आप अंदाजा करें और सोचें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका क्या था और आज हमारा तरीका क्या बना हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम की सूरत का एहतमाम करते थे और आज हम किस सूरत को अपना मौजूए सुखन बनाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहरहाल
आज से इसी सूरत के बारे में जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक अता फरमाई, उसके मुतल्लिक़ मैं आपसे कुछ न कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, हजरत जाबिर इब्न समुरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फिल फज्र क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, कि सुबह की नमाज में नबी अलैहिस्सलाम सुबह की नमाजों में यही सूरत क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद तिलावत किया करते थे। सुबह की नमाज में भी ये सूरत पढ़ी जाती है, खुतबे में भी पढ़ी जाती है, ईदैन में भी पढ़ी जाती है, बसा औक़ात जुमे की नमाज में भी पढ़ी जाती है। ये एहतिमाम था इस सूरत के बारे में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए कि इस सूरत में मसला क्या बयान हुआ है कि इतना एहतिमाम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। खुलासतन 3 मसाइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में बयान किए, और वो तीनों वो हैं जो तमाम अंबियाए किराम की दावत में कदर मुश्तरक है। वो क्या? तौहीद, एक अल्लाह वादहू ला शरीक की अज़मत और उलूहियत और कुदरत का एतराफ। दूसरा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अंबिया और रसूल, उनको मानना और उनको तस्लीम करना। और तीसरा, क़यामत के दिन पे यकीन करना। यानी असल उसूली मसाइल जो तमाम अंबिया की दावत में मुत्तफ़क़ुन अलैह रहे हैं। बाकी अकायद की जुज़ियात अपनी जगह, लेकिन असलुल उसूल जो मसाइल हैं वो यही 3 हैं। अल्लाह की तौहीद, अंबिया की रिसालत, नबूवत, और तीसरा क़यामत पे यकीन और क़यामत पे ईमान। और ये तीनों मौजू, तीनों अनावीन एक खास अंदाज से इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाए। और फिर देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम जो इस सूरत का ईद के दिन, जुमे के दिन भी एहतमाम करते। इमाम राजी ने बड़ी एक लतीफ बात कही। वो कहते हैं कि इस सूरत में 3 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत की तरफ इशारा किया है। एक बार कहा ज़ालिका यौमुल खुरूज, ज़ालिका यौमुल खुरूज, लोगों ये कब्रों से निकल के मैदान माशर में आने का दिन है। क़यामत का जिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुकाम पे फरमाया ज़ालिका यौमुल खुरूज, ये कब्रों से निकल के मैदान माशर में आने का दिन है। एक जगह अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया कज़ालिकल खुरूज, जिस तरह जमीन से अंगूरियां निकल आती हैं, बीज गुम हो जाते हैं, उनके नामो निशान मिट जाते हैं, अल्लाह जब चाहता है बारिश बरसाता है, मौसम के मुताबिक वो अंगूरियां असरे नौ जमीन से निकल आती हैं। फरमाया कज़ालिकल खुरूज, एक दिन उसी तरह तुमने भी कब्रों से उठना है, कब्रों से तुमने भी इसी तरह उठना है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया तीसरी जगह ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, कि ये तुम्हारा इकट्ठा करना, तुम्हारा एक जगह मैदान में हशर बपा करना हमारे लिए बड़ा ही आसान है, इसमें कोई मुश्किलात हमारे लिए नहीं है। यानी बार बार 3 बार मैदान माशर का, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया। और इशारा है, और ईद के रोज बन सवर के आने वालों, जुमे के रोज बन सवर के आने वालों, जुमा और ईद की नमाज पढ़ने वालों, जिस तरह आज तुम यहां जमा हुए हो, कयामत के दिन भी मैदान माशर में तुमने जमा होना है, उस जमा को मत भूलना। जिस तरह आज यहां तुम जमा हुए हो, इसी तरह मैदान माशर में भी तुमने सबने जमा होना है, और अपने इस जमा को मत भूलना। ईदैन के बिलखुसूस हवाले से कि आज खुशी का दिन है, और खुशी के दिन में ये मत समझना कि हमने फिस्को फजूर की तुम्हें छुट्टी दे दी, बेहयाई और आयाशी के लिए तुम्हें तुम्हारा कहना चाहिए रास्ता खोल दिया। नहीं नहीं, बल्कि इस यौम को देख के
قیامت کے دن کو جس کے بارے میں اسی صورت میں 3 مرتبہ اللہ نے حکم فرمایا، ذالک یوم الخروج، کذالک الخروج، ذالک حشر علینا یسیر، قیامت کو مت بھولنا اور اس خوشی میں قیامت کو مت بھولنا اور فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرنا۔ یعنی اس اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام عید میں اور جمعے میں اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام فرماتے تاکہ ہمیں قیامت یاد رہے، مرنا یاد رہے، اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے اعمال کی باز پرس وہ بھولنے نہ پائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام ان بڑے اجتماعات میں اس سورت کے پڑھنے اور ایک سورت کے درس اور تعلیم کا بالخصوص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سورت کا آغاز لفظ قاف سے ہوا ہے، لفظ قاف سے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جس کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، قطع قطع کر کے۔ 29 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جن کا آغاز انہی حروف مقطعات سے ہوا ہے، کبھی 1 لفظ سے، کبھی 2 لفظ سے، کبھی 3 لفظ سے، کبھی 4 اور کبھی 5 لفظ سے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رہے کہ قاف جس طرح 1 لفظ ہے قاف، اسی طرح صاد، قاف، صاد، نون 1 لفظ، 2 لفظ جس طرح حامیم ہے، حامیم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے۔ 3 لفظ ہے جس طرح الف لام میم را ہے، الف لام میم ہے، الف لام میم ہے 3 لفظ۔ 4 لفظی الف لام میم را ہے۔ 5 لفظ کاف ہا یا عین صاد ہے، عین سین قاف عین، عین سین قاف ہا ہے۔ یعنی 1 لفظہ، 1 لفظ، 2 لفظ، 3 لفظ، 4 لفظ اور 5 لفظ، اور یہ پانچوں علیحدہ علیحدہ قطع قطع علیحدہ علیحدہ جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ حالانکہ الف لام میم جڑے ہوئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد جڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو ایک لفظ بنایا جائے۔ ابتداءً اور اب سے ان کو اسی طرح علیحدہ علیحدہ الفاظ سے پڑھا جاتا ہے، جس طرح قاف ہے، جس طرح نون ہے، جس طرح صاد ہے۔ اسی طرح پہلی سورت الف لام میم آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم را آپ پڑھتے ہیں، علم نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھتے، الف لام میم پڑھتے ہیں۔ یہاں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے بڑی ایک عجیب بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام عرب اور عرب کے کلام کا اسلوب، اس پہ گہری نگاہ رکھنے والا طالب علم وہ جانتا ہے کہ عرب ہمیشہ 1 لفظی، 2 لفظی، 3 لفظی، 4 لفظی اور 5 لفظی الفاظ سے کلام کرتے تھے، 6 لفظی الفاظ سے کلام نہیں کرتے تھے۔ ثنائی، ثلاثی، رباعی، خماسی، یعنی ان الفاظ سے عرب عموماً کلام کرتے تھے، اور انہی 5 لفظوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات کی صورت میں علیحدہ علیحدہ صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے، علیحدہ علیحدہ صورتوں میں کیا ہے؟ تقسیم کر دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا؟ اس سے پہلے بھی یہ اسلوب کلام میں چلتا تھا یا نہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حروف مقطعات کے معانی اور مطالب کیا ہیں؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں گفتگو کروں گا۔ ہر ساتھیوں سے میری التماس ہے کہ چونکہ یہ ایک سورت کی تفہیم اور تعلیم کے نقطہ نظر سے خطبات ہیں، اس لیے سب ساتھی بر وقت تشریف لائیں اور بر وقت فارغ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔